خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر دکھ کا مداوا ہے یہ ہر درد کا درماں، ملتا ہے سکون یاد خدا یاد نبی میں، مکی مدنی ہاشمی و مطلبی میں، خوبی ہے کچھ ایسی جو نہیں اور کسی میں، بے فکر کیا جس نے لعیق اس کے میں قرباں، ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں، ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم فضیلت درود و سلام کے حوالے سے کچھ آیات، احادیث اور اقوال سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ آیت درود کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں، ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس سے قبل رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، چونکہ حقیقتاً درود ذکر مصطفیٰ ہے اور درود کے حکم سے متعلق اور درود کے احکامات کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندگان خدا کثرت کے ساتھ اپنے محسن اعظم، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ تو اسی لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پہلے کچھ عرض کیا جائے۔ رب کائنات اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، الم نشرح سورہ کی معروف آیت مقدسہ ورفعنا لک ذکرک،
اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی، ایک لامحدود رفعت عطا کر دی۔ وہ رفعت جہاں ہر کس و ناقص کے تصور کی رسائی نہ ہو پائے، وہ رفعت جہاں آسمان سماوات اور سدرۃ المنتہا کی بلندی بھی جہاں نیچے دکھائی دے، ان کی بلندیاں بھی جہاں محو حیرت دکھائی دے، آپ کے ذکر کو وہ بلندی ہم نے عطا کر دی ہے، کیونکہ بلند کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب اندازہ مخلوق سے کیا لگایا جا سکے، مخلوق کی فکر کی رسائی وہاں تک کیا پہنچ سکے جہاں خدا یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ ہم نے بلند کیا ہے۔ اب کتنا بلند کیا ہے، کہاں تک بلند کیا ہے، یہ وہ جانے جس نے بلند کیا، یا وہ جانے جس کا ذکر بلند کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، رفعت ذکر مصطفیٰ سے متعلق ایک حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت، کہ اے حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا، جہاں میرا نام لیا جائے گا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا، وہ تو خدا ہے، اسے یاد کرنا مخلوق کا ایمانی فریضہ ہے، اور ساری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کیے ہوئے ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ رب کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی تقدیس کر رہا ہے۔ مولا کے ذکر سے سب کی زبانیں تر ہے، چاہے وہ تری کی مخلوق ہو، خشکی کی مخلوق ہو، زمین کی مخلوق ہو، آسمان کی مخلوق ہو، بشری مخلوق ہو یا ملکوتی مخلوق ہو، خاکی مخلوق ہو یا نورانی مخلوق ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے وہ رب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اب رب قدیر وہ جس کا ذکر ساری مخلوق کر رہی ہے، وہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے حبیب کی ذکر کی عظمت کو یوں آشکار فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا جبریل امی علیہ السلام حاضر دربار رسالت ہو کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، حکم فرمایا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے حبیب جب جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے ذکر کو وہ بلندی عطا کر دی ہے کہ اب ہر میرا ذاکر آپ کا بھی ذاکر ہوگا، جس محفل میں میرا ذکر ہوگا اس محفل میں آپ کا ذکر ہوگا، جس مجلس میں میرا ذکر ہوگا اس مجلس میں آپ کا ذکر ہوگا، جس کتاب میں میرا ذکر ہوگا اس کتاب میں آپ کا ذکر ہوگا، جن حفلات میں، جن مجلسوں میں میرا ذکر ہوگا ان جلسوں میں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ معزز سامعین کرام، دیکھ لیا جائے خطیب کے خطبوں میں خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ملے گا، مؤذن کی اذانوں میں خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ملے گا، نمازی کی نمازوں میں خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ملے گا، عرش اعظم پر خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ملے گا۔ اور یہ ذکر آج کل سے یا میرے آقا کے زمین پر تشریف لانے سے شروع نہ ہوا، یہ اہتمام میرے آقا کی بعثت کے بعد سے نہیں ہوا۔ معزز سامعین کرام، حاکم نے المستدرک میں امام حاکم اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے خطا سرزد ہوئی، زمین پر بھیج دیا گیا، 300 برس رونے کے بعد حضرت آدم کو یاد آیا۔ ایک روایت یوں ملتی ہے، امام حاکم کی روایت کردہ حدیث ہے کہ حضرت آدم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مولا میں ذات محمدی کا واسطہ دیتا ہوں میری مغفرت فرما دے۔ مولا تعالیٰ نے وہی بھیجی، آدم محمد کو آپ نے کیسے پہچانا؟ تو اس روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، حضرت آدم نے کہا مولا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وَخَلَقْتَنِي بِيَدِكَ
اور اپنے ہاتھ سے آپ نے میری تخلیق فرمائی، تو مولا جب میرے جسم میں روح پھونکی گئی، جب میرے جسم میں جان آئی، میں نے آنکھ کھول کر دیکھا عرش اعظم پر آپ کے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے لکھا دیکھا۔ مولا تعالی اسی وقت مجھے یہ عرفان ہو گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ عرش اعظم پر کندہ ہو، آدم کی پیدائش سے پہلے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ کندہ ہو، جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ کلمے میں لکھا ہوا ہے، اس ذات سے زیادہ محبوب ترین ذات آپ کی بارگاہ میں کوئی اور نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے اس نام کا وسیلہ لیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس نام کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش ہو رہی ہے، تو پتہ کیا چلا، میرے آقا کا ذکر اتنا بلند کر دیا گیا، روز ازل سے اتنا بلند کر دیا گیا کہ کائنات ارضی کی حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے والد، دنیا کو انسانوں سے بسانے والے حضرت آدم نے بھی جب آپ کے جسم میں روح پھونکی گئی، حضرت آدم نے دیکھا کہ ذکر مصطفیٰ ازل سے چلا آ رہا ہے، اور ان کے ذکر کے وسیلے سے خدا بخشش کی خیرات عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ ذکر ازل سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، جبکہ نہ دنیا کا وجود تھا، نہ آسمانوں کا وجود تھا، نہ عوالم مختلفہ کا وجود تھا، نہ نورانی مخلوق تھی، نہ خاکی بشر تھا، نہ جمادات تھے، نہ نباتات تھے، نہ بہائم تھے، نہ جانور تھے، کسی شے کا وجود نہ تھا۔ میرے آقا کا ذکر اس وقت سے چلا آ رہا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، سارے عالموں میں میرے آقا کی عظمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، تو میرے آقا نے، اللہ رب العزت نے آقا کے ذکر کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ حبیب جہاں کہیں آپ کا میرا ذکر کیا جائے گا، میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ امر خارج عبادت محدود نہیں، بلکہ ذکر مصطفیٰ تو عین عبادت خداوندی ہے، اور خالصتاً جب بندہ انی وجہت پڑھ کر خدا کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اعبد ربک کأنک تراہ کا مصداق بنا، اپنے رب کے حضور محو عبادت کھڑا ہے۔ حدیث پاک میں آ کے رب کی عبادت یوں کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور میں کامل نہیں ہوتے تو یہ سمجھ لو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ بندہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے خدا کے دربار میں کھڑا ہے، انی وجہتو کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا میں کامل تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے سوا کسی اور کا تصور نہیں ہے، تیرے سوا کسی اور کا خیال نہیں ہے، مولا تیرے سوا کسی اور کی فکر نہیں ہے، سب سے بے فکر ہو کر، سب سے بیزار ہو کر، سب سے دامن چھڑا کر تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ انی وجہتو کا اقرار کر کے نماز میں کھڑا ہے، ثنا پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں کہہ رہا ہے، سجدے میں جھک کر سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے۔ لیکن جب یہی نمازی جو انی وجہتو کا اقرار کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوا ہے، اس نمازی کو اتحیات میں نبی پر سلام بھیجنا ہے اور اس نبی پر درود بھیجنا ہے، یہ نظام قائم کر دیا گیا کہ تو ساری مخلوق سے دامن چھڑا لے، خدا کے دربار میں آ کھڑا ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب بندے جان لے اس منزل پر، جب کہ تو نے ثنا پڑھ لی ہے، تلاوت کر لی ہے، تو نے تسبیح پڑھ لی ہے، خدا کی عظمت کا بیان کر دیا، خدا کی اعلیٰ عزت کا تو نے ذکر کر لیا، تسبیحات پڑھ لی، اب اتحیات میں تجھے مصطفیٰ کو یاد کرنا پڑے گا اور درود ابراہیم پڑھ کر تجھے میرے حبیب کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اگر تو یہ نہیں کرے گا تو امام احمد بن حنبل نے حدیث پاک نقل فرمائی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل، کہ جو بندہ نماز پر تو پڑھے، نماز پڑھے لیکن نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے، کچھ قبول نہیں کیا جاتا، نہ قیام قبول ہوگا، نہ رکوع قبول ہوگا، نہ تسبیح قبول ہوگی، نہ تلاوت قبول ہوگی،
نہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر پیشانی رگڑنا قبول کیا جائے گا جب تک کہ خدا کے جس حبیب نے نماز کی خیرات عطا کی ہے، جس نبی کے ہاتھوں سے نماز کا تحفہ دیا گیا ہے، جس نبی کے قلب پر قرآن نازل ہوئی، وہ قرآن جو نماز میں کھڑا ہو کر تو پڑھ رہا ہے، اے نمازی یہ نماز تجھے در مصطفیٰ سے ملی ہے، یہ قرآن اس حبیب کے قلب مبارک پر وحی کی صورت میں مشقت برداشت کرنی پڑی، میرے حبیب کو جس قرآن کے نزول کو برداشت کرنا پڑا ہے، اس نبی سے قرآن کی خیرات لیا، نماز کی خیرات لیا، تسبیح کا صدقہ لیا ہے، انہی کے صدقے میں تجھے اس بارگاہ تک رسائی ملی ہے۔ اب یہاں پہنچ کر تو یہ سمجھتا ہے کہ صرف خدا کو یاد کروں گا، مصطفیٰ کو بھول جاؤں تو میری عبادت کامل ہو جائے گی، تیری عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی، نہ تیری تلاوت قبول، نہ تیری نماز قبول۔ تیری عبادت کمال کو اس وقت پہنچتی ہے جب تو خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، خدا کو یاد کر کے نبی کو یاد کرے گا تو تیری عبادت کمال کو پہنچے گی اور تجھے حقیقت میں عبادت گزار بندہ، تجھے حقیقت میں نمازی کہا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، رب نے کیسے اپنی شان محبوبیت کو آشکار فرمایا ہے کہ لوگوں میرا مصطفیٰ مجھے اتنا پیارا ہے، میرے حبیب سے مجھے اتنا پیار ہے کہ کوئی میرا ذکر کرے اور میرے حبیب کو بھول جائے، میں اپنے ذکر کو قبول نہیں کرتا۔ میرا ذکر کیا ہوگا، یقیناً صدق دل کے ساتھ کیا ہوگا، تڑپ کر مجھے یاد رکھا ہوگا، مجھے یاد کیا ہوگا، لیکن میرے واسطے کو تو نے اگر فراموش کر دیا تو میں تیری عبادت فراموش کر دیتا ہوں۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ میرے حبیب کا نام لیا جائے گا۔ چنانچہ امام اہل سنت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انوار احمدی اور مقاصد الاسلام میں ان روایات کو بھر دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے، جنت کے دروازے پر، باب جنت پر، شجر طوبا کے پتوں پر، نہر کوثر پر، حوروں کے سینوں پر، حوروں کی پیشانیوں اور آنکھوں میں، کوثر کے پیالوں پر، نہر کوثر کے کناروں پر، جنت کے چپے چپے پر اللہ کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ کے ساتھ نام مصطفیٰ، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ لکھا ہوا پایا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے۔ کائنات بشری کا پہلا فرد ہے، جنت کی سیر خدا کروا رہا ہے۔ مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا پہلا بشر جب دنیا میں جائے گا تو اسے یہ پیغام دے کر بھیجا جائے گا کہ قیامت تک کی انسانیت کو یہ بتا دے، جو جنت میں آنے کے خواستگار ہیں ان کو بتا دے، جو جنت کے طلبگار ہیں ان کو بتا دے، جو دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں آدم قیامت تک یہ پیغام کر دو، پیغام رسائی کر دو کہ انسانیت جان لے کہ جہاں جنت میں خدا کا نام لکھا ہوا ہے، خدا کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، خدا کی ذات لا شریک ہے۔ سامعین کرام، یہ بات ذہن نشین رہے، خدا کسی قانون کے پابند نہیں ہے، وہ کسی آئین کے پابند نہیں ہے، خدا کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی عبادت کے بھی مولا طلبگار نہیں ہے، ان کی ذات بے نیاز ہے۔ وہ خدا جو ہر شے سے پاک ہے، ہر شرکت غیر سے پاک ہے، لیکن اس کی شان محبوبیت ملاحظہ فرمائے، بڑے بڑے انبیاء نے اس کے لا شریک ہونے کا اعلان کیا، اس کی لا شریکیت کو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے، اور جو اس کی لا شریکیت کا انکار کرے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، وہ ذات لا شریک، وہ معبود حقیقی، مسند الوہیت پر جلوہ گر ذات خدا بندی نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے، اپنے کلمے میں اس نے اپنے محبوب کو شریک کر دیا۔ ذات لا شریک نے اپنے کلمے میں اپنے حبیب کے نام کو شریک کر دیا ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو،
تم لوگ نبی کے ایسے فضائل بیان کرتے ہو کہ نبی کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہو، نبی کے ذکر کو خدا کے ذکر کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہو۔ سامعین کرام، ہم کہاں کھڑا کرتے ہیں؟ یہ تو خدا نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے برابر شریک لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اور بات ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ بندہ ہے، حضور خدا کے بندے ہیں، میرے آقا خدا کے نبی ہیں، لیکن یہ اس کی شان محبوبیت ہے کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنے اختیار سے، اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے اپنے کلمے میں اپنے حبیب کو شریک کر دیا ہے۔ یہ قانون نافذ کر دیا گیا، جو خدا کی الوہیت کو تسلیم کرے اسے مصطفیٰ کی محبوبیت اور رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ یہ شان محبوبیت ہے خدا کی، اس نے اپنے حبیب کا اتنا پاس و لحاظ رکھا۔ اسی لیے حضرت معلم نے کہا، کلمے میں لا شریک کے سرکار ہیں شریک، کلمے میں لا شریک کے سرکار ہیں شریک، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے، اپنا سا کہنے والوں کہو کیا خیال ہے۔ ارے اعمال کس کے کیسے الگ یہ سوال ہے، لیکن بغیر آپ کے بخشش محال ہے، لیکن بغیر آپ کے بخشش محال ہے۔ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے، جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ میرے محبوب کا ذکر ہوگا، نمازوں میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر ہوگا، اذانوں میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر ہوگا، خطبوں میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر ہوگا۔ مجبور ہے یہاں ہر عظمت کا قائل اور ہر عظمت کا منکر دشمن بھی یہاں آ کر عاجز ہو جاتا ہے کہ خدا نے حکم دے دیا ہے، جہاں اس کا ذکر ہو وہاں اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ تو اسی لیے کہنے والا ایک عاشق کہتا ہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ خدا کا ذکر کریں اور خدا کے حبیب کو بھول جائیں۔ اللہ ہمیں ایسے ذکر سے محفوظ رکھے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں کہیں میرا ذکر کیا جائے گا میرے حبیب کا ذکر کیا جائے گا۔ اب رفعت ذکر مصطفیٰ کی ایک اور جہت سے اس کی توضیح ایک حدیث سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں رب قدیر نے فرمایا تھا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، یہاں اقتران تھا، یہاں دوئی تھی۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم مجدد مئت حاضرہ یہاں فرماتے ہیں کہ اس حدیث قدسی میں اقتران پایا جاتا ہے، دوئی پائی جاتی ہے، غیریت پائی جاتی ہے کہ ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر ہوگا، یہاں ذکر دو ہیں۔ اگلی حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے خود سوال فرمایا جبریل امی علیہ السلام کو بھیج کر۔ اس حدیث کو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل فرمایا۔ جبریل امی حاضر دربار رسالت ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ پاک سوال فرماتے ہیں، استفسار فرماتے ہیں، اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، فرمایا سرکار نے۔ ایک حدیث میں اللہ و رسولہ اعلم کے الفاظ بھی آئے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اے جبریل امی علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے، جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ پہلی حدیث میں خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر جدا مذکور ہوا تھا، یہاں رب فرما رہے ہیں کہ حبیب آپ کے ذکر کو ہم نے ایسے بلند کیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی،
اب جس نے آپ کا ذکر کیا ہے اس نے حقیقت میں میرا ذکر کر لیا ہے، جو آپ کی تعریف کیا ہے حقیقت میں اس نے میری تعریف کر دیا ہے۔ حبیب سبب یہ ہے کہ مجھے آپ کے ذکر سے اتنا پیار ہے، مجھے آپ کا ذکر اتنا بھاتا ہے، مجھے آپ کی تعریف سے اتنا سرور اور کیف ملتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں نے حقیقت میں اسے، جو آپ کا ذکر کرتا ہے اسے میں نے اپنا ذاکر بنا لیا، کیونکہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اب کوئی آپ کی نعتیں پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ہم اپنی حمد کا ثواب لکھتے جائیں گے۔ حاضرین محترم، سبب یہی ہے کہ ہم نعت کی محفلیں کثرت سے منعقد کرتے ہیں، حمد خدا کی کبھی کبھی محفلیں منعقد کرتے ہیں، باضابطہ محفل نعت کی منعقد ہوتی ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تم لوگ صرف نبی ہی کی تعریف کرتے ہو، خدا کی حمد پر اتنا سرور کیوں نہیں ملتا؟ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ نظام ہمارا نہیں بلکہ رب قدیر کا قائم کردہ ہے، اس نے اس نظام کو نافذ کر دیا ہے، خدا نے اس نظام کو بنا دیا ہے کہ جو حبیب کا ذکر کرتا ہے وہ حقیقت میں میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ مجھے ذکر مصطفیٰ سے بڑی لذت ملتی ہے، مجھے اپنے حبیب کے ذکر سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ نظام عزدی ہے کہ رب قدیر نے جبریل امی علیہ السلام سے اس پیغام کو بھجوا دیا اور رہتی دنیا تک اس پیغام کو عام کروا دیا۔ جعلتک ذکرا من ذکری، اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، اب جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ حقیقت میں میرا ذکر کرنے والا ہے، جو آپ کی تعریف کرنے والا ہے وہ حقیقتاً میری تعریف کرنے والا ہے، جو آپ کا دفاع کرنے والا ہے وہ میرا دفاع کرنے والا ہے، آپ کی ناموس میری ناموس ہے، آپ کا ادب میرا ادب ہے، آپ کی تعریف میری تعریف ہے، آپ کا احترام میرا احترام ہے، آپ کا پاس و لحاظ میرا پاس و لحاظ ہے، کیونکہ آپ میرے اور مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں۔ آقا کی ذات برزخ کبریٰ ہے، اور خدا نے اس واسطہ عظمیٰ کا اس قدر پاس و لحاظ رکھا کہ آپ کے دربار کے آداب کو اپنے دربار کے آداب قرار دیے ہیں رب قدیر نے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب کون نبی کے ذکر کی عظمت کا اندازہ لگائے؟ اب کون جھگڑنے کی جرت اور جسارت کرے کہ ہم نبی کے ذکر کو معاذ اللہ خدا کے ذکر کے برابر ٹھہراتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ یا حدیث قدسی کہتی ہے کہ جس نے نبی کا ذکر کر لیا اس نے خدا کا ذکر کر لیا۔ اب یہاں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں نے میرے ذکر کو آپ کا ذکر بنا دیا ہے، اب جس نے میرا ذکر کیا اس نے آپ کا ذکر کر لیا، یہ بھی ارشاد ہو سکتا تھا۔ جب دو ذکر ایک ہو گئے، اب کوئی دوئی نہ رہی، کوئی غیریت نہ رہی، دو ذکر ایک ذکر ہو گئے۔ حقیقت میں جو خدا کا ذاکر ہے وہ مصطفیٰ کا ذاکر، جو مصطفیٰ کا ذاکر مداح ہے وہ خدا کا مداح، خدا کا مداح مصطفیٰ کا مداح۔ اب یہاں دو ذکر دو نہ رہے، دو ذکر ایک ہو گئے ہیں، اب یہاں دونوں ذکر یکجا کر دیے گئے ہیں۔ اب خدا کی تعریف کرنے والا حقیقت میں مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا ہے، جیسا کہ سیدی شیخ الاسلام سید محمد بادی شاہ حسینی لائق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ پر، محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ پر، سمجھ میں آئے گا پھر اس میں کتنی معنویت ہے، سمجھ میں آئے گا پھر اس میں کتنی معنویت ہے۔ معزز سامعین کرام، خدا یہ فرما سکتے تھے کہ جس نے میرا ذکر کیا اس نے مصطفیٰ کا ذکر کر لیا۔ اس مقام پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اگر یہ فرمان ہو جاتا، یہ اعلان ہو جاتا کہ جس نے میرا ذکر کر لیا اس نے مصطفیٰ کا ذکر کر لیا، یہاں پناہ لینے کے لیے منافقوں کو پناہ مل جاتی، وہ صرف خدا خدا کرتے، وہ صرف الحمدللہ پر اکتفا کر لیتے اور الحمدللہ سے ہٹ کر صلاۃ اللہ پڑھنے والوں کو، نبی کی تعریف کرنے والوں کو بدعتی قرار دے دیتے، مشرک قرار دے دیتے، اور یہ کہتے کہ صرف خدا کا ذکر کر لو، ذکر رسول کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن خدا نے اس راہ کو مسدود کر دیا ہے، اس راستے کو
بند کر دیا ہے اس فرمان سے کہ کہیں منافق صرف میرے ذکر پر اکتفا کر لے اور ذکر مصطفیٰ سے منہ نہ موڑ لے. اس لیے خدا نے کہلوایا اے ماننے والو نہ ماننے والو سب جان لو کہ جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا ہے. اب کوئی میرا ذکر کرے کہ نہ کرے میری ذات تو بے نیاز ہے, مصطفیٰ کا ذکر تمہارے لیے لازم کر دیا گیا. جو میرے حبیب کا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر, فمن ذکرک ذکرنی, جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا. تو معزز سامعین کرام, خدا کو اپنے حبیب کا ذکر اس قدر پسند ہے کہ ازل سے آپ کی تعریفیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. عالم سفلی ہو کہ عالم علوی ہو یا عالم بالا ہو, ہر عالم میں میرے آقا کی عظمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں. ہر مخلوق میرے آقا کی عظمت کے ترانے گاتی ہے اور ہر مخلوق آقا کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہے. وہ مخلوق جو جنت کی سیر کیا کرتی ہے, خدا کے قرب میں رہتی ہے, وہ مخلوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اور آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تڑپا کرتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا, شب جمعہ تھی, جمعرات کا دن تھا, رات جمعہ کی تھی. حضرت حذیفہ کی والدہ فرماتی ہیں اے حذیفہ آقا کے پاس جاؤ, بڑے دن ہو گئے. جانا اور جا کر آقا علیہ السلام سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں. حضرت حذیفہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا نماز عشاء پڑھ کر مسجد میں تشریف فرما ہیں. حضرت حذیفہ پیچھے انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں. میرے آقا خدا کی عبادت سے فارغ ہو کر دولت خانے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. رات کی تاریکی ہے, تاریکی چھائی ہوئی ہے اور حضرت حذیفہ آقا کے پیچھے جا رہے ہیں. قدموں کی آہٹ نبی نے ملاحظہ فرمائی, رک گئے, توقف فرمایا, پوچھا من, کون؟ حذیفہ. کیا حذیفہ ہے؟ ابھی دیکھا نہیں ہے, دن کی روشنی نہیں ہے, رات کی تاریکی ہے, آواز بھی ملاحظہ نہیں فرمائی. قدموں کی آہٹ سے میرے آقا فرماتے ہیں من حذیفہ, کون؟ کیا حذیفہ ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہی حاضر ہیں. ابھی پیچھے بھی نہیں مڑے, میرے آقا فرما رہے ہیں کیا پیچھے حذیفہ ہے؟ تو اس سے پتا چلا میرے آقا وہ روشن ضمیری کے ساتھ دنیا میں جلوگر ہیں, آج بھی اسی روشن ضمیری کے ساتھ جلوگر ہیں کہ میرے آقا دن ہو کہ رات ہو, اجالا ہو کہ اندھیرا ہو, سامنا ہو کہ پچھلا حصہ ہو, میرے آقا کو نہ پلٹنے کی ضرورت ہے, نہ دن کی روشنی کی ضرورت ہے, نہ میرے آقا تاریکی سے کبھی پر تاریکی کے پردے میرے آقا کی بصارت اور بصیرت کے سامنے حائل ہو سکتے ہیں. میرے آقا رات کے اندھیرے میں پیچھے مڑے بغیر بھی فرما سکتے ہیں پیچھے آنے والا کون ہے, کیا حذیفہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حذیفہ حاضر ہے. یہی بات ختم نہ ہوئی, میرے آقا کی غیب دانی پر اس حدیث میں یہی غیب دانی کا مضمون ختم نہ ہوا, بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک, کون حذیفہ ہے؟ اے حذیفہ اللہ تیرے اور تیری ماں کی بخشش فرما دے, اللہ تیری اور تیرے ماں کی مغفرت فرما دے. ماں نے کہلوا بھیجا تھا حذیفہ جا کر عرض کرو کہ آقا تمہاری اور میری مغفرت کی دعا کریں. ابھی حذیفہ کا مدعا زبان پر بھی نہ آیا, حذیفہ پیچھے خاموش کھڑے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں حذیفہ اللہ تیرے اور تیری ماں کی بخشش کرے, اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا یہ دربار رسالت ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ابھی حذیفہ نے دامن کو دراز نہ کیا, میرے آقا نے اپنی عطاؤں کی بارش کر دی, ان کے اور ان کی ماں کی بخشش کا مجدہ سنا دیا. پھر فرمایا اے حذیفہ سنو, ابھی ابھی ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے, لم ينزل الارض قط قبلا, اس سے پہلے زمین پر کبھی نہ آیا تھا, آج پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے, اور یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ
تمام جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، اور میرے شہزادے حسنین کریمین سلام اللہ علیہما جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ اس حدیث کی توجیح اور توضیح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ فرشتہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتہ یہ عرض کیا ہے، یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے استأذن ربہ، اللہ سے میں بڑی منت اور سماجت کیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کیا کہ آپ کے حبیب کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دیں، اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے۔ اور فرشتہ کوئی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کا جو حکم، جس کام کا اللہ انہیں حکم فرماتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، کلام پاک شاہد ہے، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کام کا حکم اللہ ان کو فرماتا ہے۔ تو اب پتہ چلا فرشتہ جو دربار رسالت میں حاضر ہوا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، اللہ سے اجازت مانگ کر آیا ہے۔ اب فرشتہ اللہ سے اجازت کیوں مانگا ہے تو اس بات کو ماننا پڑے گا، فرشتے نے گڑ گڑا کر خدا کے دربار میں التجائیں کی ہے کہ مولا تیرے حبیب کے دربار میں مجھے حاضر ہونے کی اجازت دے۔ کیوں کہ فرشتوں کے دلوں میں بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت اور حضور کی شان محبوبیت اس قدر راسخ ہے کہ سارے عالم ملکوت میں رسول پاک کی عظمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، اور تمام فرشتے جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر خدا کو منانا ہے تو خدا کے مصطفیٰ کو منانا پڑے گا۔ فرشتہ نبی کی بارگاہ میں سلام کرنے عالم ملکوت سے چل کر آیا ہے، فقط میرے آقا کو سلام کرنے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے کہ آپ کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی شہزادی مالک نے یہ دو جہاں جنت کی تمام عورتوں کی سردارہ ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا سارے عالموں میں میرے آقا کی عظمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، خدا کی شان محبوبیت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خدا کو اگر منانا ہے تو مصطفیٰ کو منانا ہوگا، اور مصطفیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو نبی کی اہل بیت کی عظمت کو ماننا پڑے گا۔ نبی شہزادوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور سیدہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، مولا علی کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو فرشتہ یہ خوشخبری پہنچانے کے لیے آیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی کو اور آپ کے شہزادوں کو جنت کی سرداری عطا کر دی ہے، کیونکہ فرشتے بھی جانتے ہیں نبی کو اگر خوش کرنا ہے، نبی کو اگر راضی کرنا ہے تو نبی کی اہل بیت کی وفاداری لازم ہے، ان کے ذکر سے نبی خوش ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ذکر مصطفیٰ خدا کو راضی کرتا ہے اور ذکر پنجتن مصطفیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ تو الغرض حاضرین سامعین کرام، اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کا ذکر اس قدر پسند آیا کہ آپ رب قدیر نے آپ کی خاطر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجدہ سنا دیا، اعلان فرما دیا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ رفعت خدا کی عطا کردہ ہے، اب کون میرے آقا کے ذکر کی عظمت کو گھٹا سکے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب رب کو منظور ہوا سب کی زبانوں پر یہ ذکر جاری ہو جائے، لوگوں کو ترغیب دلائی جائے، تو رب قدیر نے اعلان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس کے نبی کی بارگاہ میں اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم سب اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، ان پر درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو۔
اپنے نبی کی بارگاہ سے انحراف نہ کرو، اپنے نبی کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنے نبی کو صبح و مساء یاد کرتے رہو، اپنے مصطفیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو، اس ذکر سے رطب اللسانی کیا کرو، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ لوگوں خدا کو مصطفیٰ کا ذکر اس قدر پسند ہے، خدا اس قدر اس ذکر سے نوازتے ہیں کہ جو کوئی من صلی علی واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، بندہ ایک بار نبی کی بارگاہ میں درود بھیجے اللہ اس پر 10 بار درود بھیج رہے ہیں، بندے نے 10 بار حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا، خدا 100 بار بندے پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی نوعیت جدا، بندے کے درود کی نوعیت جدا، فرشتوں کے درود بھیجنے کی نوعیت جدا، خدا کے درود بھیجنے کی نوعیت جدا ہوتی ہے۔ بندے کا درود بھیجنا دعائے رحمت ہوتا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا دعائے رحمت ہوتا ہے، اللہ کا درود بھیجنا نزول رحمت ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنی بساط کے مطابق درود کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، خدا اپنے قدرت کے مطابق بندے پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھ لے بندے کے درود پڑھنے سے، ہم جیسے گنہگار ناپاکوں کے درود پڑھنے سے آقا کے معاذ اللہ درجات بلند ہو رہے ہوں، یا ہمارے درود بھیجنے سے ہی آقا کو معاذ اللہ نفع پہنچ رہا ہے، شیطانی وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے رب قدیر نے آیت درود کو اس مضمون کے ساتھ شروع فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو سنو، بے شک اللہ اس کے تمام فرشتے اس کے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم درود بھیجنے سے نہ میرے حبیب کی شان بلند ہوگی، نہ تمہارے درود نہ بھیجنے سے عظمت مصطفیٰ میں کوئی نقص واقع ہوگا، حضور کی شان میں نہ کمی ہونے والی ہے، نہ حضور کی شان تمہارے درود بھیجنے سے بلند ہونے والی ہے۔ سنو، اللہ خود مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہے، سنو، میں رب ہو کر میرے مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ میں درود بھیج رہا ہوں، لا تعداد مخلوق فرشتوں کو میں نے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب پر تم بھی درود بھیجو۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمارے درود پڑھنے سے معاذ اللہ آقا کے درجات بلند ہوتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، سنو، تم ایک درود بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجتے ہو، میرے آقا نے خوشخبری سنائی، تمہیں 10 بار اللہ تم پر درود بھیجتا ہے، 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور تمہارے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اے درود خواہ بندے، جان لے، درود تو مصطفیٰ پر بھیجتا ہے لیکن درجات تیرے بلند ہو رہے ہیں، اللہ تیرے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر تو درجات کی بلندی چاہتا ہے تو بلند بارگاہ میں تجھے درود بھیجنا ہوگا، اس بارگاہ میں درود کی نسبت اور وساطت سے اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے گا، اس بارگاہ سے انحراف تیرے درجات کو گھٹا دے گا، محرومی، ہرما نصیبی تیرے ہاتھ لگے گی۔ لیکن مصطفیٰ وہ بلند بارگاہ اور اس بلند درجے والے ہیں، وہ شان محبوبیت کے حامل ہیں کہ تو کمتر سے کمتر ہوگا، تو ناپاک سے ناپاک ہوگا، لیکن تو اس پاک نبی کا ذکر کرے گا، اس بلند مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، اس عظیم منصب رسالت پر متمکن حبیب خدا کا ذکر کرے گا، تو ان کے صدقے، ان کے ذکر کو دیکھ کر خدا تیرے درجات کو بلند فرما دے گا۔ ہمارے درود بھیجنے نہ بھیجنے سے نہ آقا کی عظمت میں کوئی بلندی واقع ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی نقص واقع ہوتا ہے، وہاں تو دن رات رب قدیر رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر میرے آقا پر درود بھیج رہے ہیں۔ جان لیا جائے اس مقام پر معزز سامعین کرام، خدا کی ذات بے نیاز ہے، پھر یہ بات میں کہہ دوں،
خدا بے نیاز ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ خدا ساری مخلوق اس کی عبادت بجا لاتی ہے، لیکن رب قدیر یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اپنے حبیب کی زبانی کہلواتے ہیں، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ مزید ایک حدیث میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو امام ابو موسیٰ المدینی نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، ومن صلی علی مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 1000 مرتبہ درود نازل فرماتے ہیں، ومن زاد صبابۃ وشوقا کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، اب جو اس سے بھی زیادہ 100 سے بھی زائد مرتبہ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھ پر درود کے نذرانے بھیجتا جائے گا، کل قیامت کے روز جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا میں اس کا گواہ بنوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ 100 سے زائد مرتبہ جو درود پڑھے یہ عظیم نعمت اسے عطا کی جا رہی ہے، مجدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے کہ اے بندے، اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں کی ممتا ختم ہو جائے گی، باپ منہ موڑتا رہے گا، زندگی بھر تو نے جسے پالا ہے وہ بیوی اور بچے تجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں اگر تو کسی کی مدد چاہ سکتا ہے تو وہ خدا کا حبیب ہے، وہ تیری شفاعت فرمائیں گے، وہ تیری مدد فرمائیں گے، تو ان کو نہ بھولنا، آج تو انہیں یاد رکھنا، ان پر درود و سلام پڑھتے رہنا، کل حشر میں بھی وہ تجھے بخشائیں گے اور قبر میں بھی وہ تیری گواہی دیں گے۔ کوئی اور صورت نہیں ہے بخشش کی، آقا پر درود و سلام بھیجا جائے، درود و سلام بھیجا جائے۔ بلکہ ایک روایت میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، کہ جو ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وملائکتہ بہا 70 صلاۃً، کہ جس کسی نے ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود بھیجا تو اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس ایک درود کے بھیجنے کے سبب اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس درود خاں پر 70 مرتبہ درود نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اور اس کے تمام فرشتے، کیا نوعیت ہوگی اس کی؟ اللہ فرماتا ہوگا، یقیناً فرماتا ہوگا، اللہ کی طرف سے منادی ہو جائے گی، اے فرشتو، زمین پر فلاں بن فلاں نے اللہ کے حبیب پر ایک بار درود بھیجا ہے، اب اللہ اس پر درود بھیج رہا ہے اور سارے فرشتوں تم سب اس ایک بندے پر درود بھیجو۔ تو پتا چلا کہ ادھر درود مصطفیٰ، درود بر مصطفیٰ، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ زمین پر کوئی حضور کا عاشق، نبی کا غلام زمین پر خاکی ہو کر، خاکی زمین پر ایک بار خدا کے حبیب پر درود بھیجتا ہے، بندہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق زمین پر حضور کا ذکر کر رہا ہے، اور خدا کا کرم دیکھیں، ادھر حضور کی نسبت سے، حضور کے صدقے طفیل، نبی کا ایک غلام زمین پر نبی پر درود بھیجتا ہے، سارے ملائے اعلیٰ میں، نورانی مخلوق میں اللہ اس مخلوق میں اس بندے کا ذکر کروا رہے ہیں، اے فرشتو، میرے حبیب پر اس بندے نے درود بھیجا ہے، تم سب اس بندے پر 70 بار درود نازل فرماؤ۔ سامعین کرام، ہماری کیا اوقات کہ ہمارا ذکر وہاں آسمانوں میں ہو، خدا کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے، وہاں ہمارا تذکرہ کیا جائے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ میں فلاں بادشاہ کی محفل سے آ رہا ہوں، اس کے دربار میں تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی؟ کتنی خوشی ہوگی
اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بڑا عہدیدار، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر کے دربار میں تیرا ذکر ہوا، وہ بھی ذکر خیر ہوا ہے، خیر تو دور کی بات ذکر شر بھی ہو جائے، کسی کا منفی انداز سے بھی ذکر ہو جائے وزیروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، آج تو وہ زمانہ آ گیا لوگ خوش ہوتے ہیں آج، اور کیا فلاں لیڈر کے پاس میری برائی ہو رہی تھی، خوشی سے لوگ بیان کرتے ہیں، وہ دور آج آ گیا ہے۔ لیکن اگر ذکر خیر ہو جائے تو خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ دنیاوی بادشاہوں کے پاس اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے، وہ بے پناہ فرحاں و شاداں ہو جاتا ہے۔ اور یہ محض آقا کی نالین مقدس کے صدقے اور طفیل آپ کی امت کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے، نبی کے غلاموں کو یہ خوشخبری عطا کی گئی ہے، اے غلاموں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر سنو خدا کو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، تم صرف ایک درود حضور کی بارگاہ میں بھیجو گے، خدا اور اس کے سارے فرشتے تمہارا ذکر آسمانوں میں کر رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اب کون احمق اور بیوقوف ہوگا جو اتنے فضائل جاننے کے باوجود درود و سلام سے منہ موڑ کر پھرتا رہے گا؟ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ایسی عظیم دولت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، زندگی کی عظیم دولت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، ہم خدا کے حبیب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بہت ساری روایات انشاءاللہ تعالی آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں مختلف کتابوں سے، اس بات پر آج کی ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ درود و سلام کے کچھ نشستیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے کی کچھ نشستوں میں سعادت حاصل کریں گے۔ آج یہ آخری بات سنا کر درود و سلام کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ پچھلی صدی کے عالم عرب کے مجدد امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سارے عالم عرب میں جن کی عظمت اور جن کی علمی قدر و شان کی عظمت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں، امام سخاوی سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار بندے کی زندگی کے سارے اعمال اور سارا خیر ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ساری عبادتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں زندگی تمام کی، اور ایک درود ایک جگہ کر دیا جائے، اس کا ایک بار درود پڑھنا ایک طرف اور زندگی تمام کی عبادتیں ایک طرف۔ امام سخاوی فرماتے ہیں اس کی زندگی میں ایک بار درود بر مصطفیٰ پڑھنا، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا، ساری زندگی کے اعمال اور عبادات اعمال خیر سے بہتر ہے۔ یہ درود سارے اعمال پر غالب آ جائے گا، وہ اس طور پر کہ ان ساری نیکیوں کا بدلہ جنت ہے، اور حضور پر درود پڑھنے کا بدلہ خدا کا درود بندے پر ہے کہ اے بندے زندگی تمام کی نیکیاں تجھے جنت کا مقام عطا کرے گی، جنت کا داخلہ عطا کرے گی، لیکن حضور پر درود پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ خدا خود بندے پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ساری جنت ایک طرف، جنت کی نعمتیں ایک طرف، اور اس بندے پر خدا کا درود پڑھنا ایک طرف ہوتا ہے۔ ساری عبادتوں کا بدلہ جنت ہے، حضور پر درود پڑھنے کا بدلہ یہ ہے کہ خدا اس بندے پر خود درود بھیج رہا ہے۔ اسی سبب امام اسماعیل یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتوں پر ایک مرتبہ حضور پر درود و سلام پڑھنا غالب آ جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ